اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 69۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب کی، لو کاش، یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے۔ گزشتہ آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوا کہ نصارہ کو، نجران کے عیسائیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، فریقین کے مابین دلائل کا تبادلہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے انبار لگا دیے، پھر مباہلے کی باری آئی، اور اس کے بعد ایک مشترکہ اصول کے اوپر سمجھوتا کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن ان تینوں مراحل میں سے کوئی مرحلہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا، مفید ثابت نہ ہوا، اور انہوں نے ان تینوں مراحل کے اندر نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی اسلام کے قریب آنا گوارا کیا۔ اب اس سارے بیان کے بعد اللہ پاک ان کے ناپاک عزائم سے اور ناپاک ارادوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ سنیے گا آیت مبارکہ، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، ایک جماعت چاہتی ہے، اور یہ جس جماعت کی بات ہو رہی ہے، یہ جماعت وہ ہے کہ جو اہل کتاب کے اندر لیڈنگ رول ادا کرتی ہے۔ اہل کتاب کئی دھڑوں کے اندر منقسم تھے، کئی گروہوں کے اندر منقسم تھے، تو ان کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دھڑے تھے، جماعتیں تھیں، گروہ تھے، وہ اسی بڑی جماعت کے تابع تھے، اور اس بڑی جماعت کے اندر اور اس بڑے گروہ کے اندر مذہبی پیشوا تھے، مذہبی سردار تھے، مذہبی رؤساء تھے، مذہبی لیڈرز تھے۔ اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، دل سے یہ چاہتا ہے، ان کے دلوں کے اندر چھپی خواہش کو اللہ پاک منکشف فرما رہا ہے، ظاہر فرما رہا ہے۔ کیا ان کی خواہش ہے، کیا ان کا ارادہ ہے؟ لو یضلونکم، کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اب یہاں سے آپ ان کے انتہائی ناپاک ارادوں کا اندازہ کیجئے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کریں، وہ حق کی طرف آمادہ ہوں، وہ حق کو سینے سے لگائیں، نہیں، حق کو تو سینے سے وہ لگا نہیں رہے، حق کو تو وہ کسی طور بھی قبول نہیں کر رہے، بلکہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اہل اسلام کو بھی اپنے اسی گمراہ کن نظریے کی طرف لے جائیں، اہل اسلام کو بھی حق سے پھیر دیں، اہل اسلام کو بھی راہ راست سے بھٹکا دیں۔ یعنی ان کے اندر ضد اتنی ہے، تعصب اتنا ہے، اناد اتنا ہے، حسد سے ان کے سینے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کسی آنکھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں کے مکمل وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں اور اہل اسلام ہیں یہ بھی بھٹک جائیں، جس طرح ہم بھٹکے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی بھٹک جائیں، اور اگر یہ بھٹک نہ بھی سکیں تو کم از کم یہ مسلمان بھی نہ رہیں، ان کے اندر بھی گمراہیاں آ جائیں، ان کے بھی نظریات کے اندر برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ان کے اس ناپاک ارادے سے پردہ چاک کر کے پھر آگے ارشاد فرمایا، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی خوشخبری سنا دی کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کی تائید حاصل ہوگی مسلمانوں کو۔ مسلمان اپنے پختہ نظریات کے اوپر، اپنے
सच्चे नजरियात के ऊपर, अपने बरहक नजरियात के ऊपर कायम रहेंगे। हाँ अलबत्ता वमा युदिल्लूना इल्ला अंफुसहुम, वो अपने आप को ही गुमराह करेंगे, मुसलमानों को वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। उनकी ये साजिशें नाकाम होंगी, उनके ये इरादे मलिया मेट होंगे, उनके ये नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे और वो गुमराह करेंगे तो अपने आप को ही गुमराह करेंगे। क्योंकि जब वो मुसलमानों को राह रास्त से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने स्याह अहमाल के अंदर और इजाफा कर लेंगे, अपने काले करतूतों के अंदर और इजाफा कर लेंगे और यूं उनका जहन्नम के अंदर अजाब और बढ़ता जाएगा। वमा यशउरून, और वो इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे कि वो मुसलमानों का बुरा सोच रहे हैं, लेकिन वो बुरा दरअसल मुसलमानों के साथ नहीं कर रहे, वो अपने साथ कर रहे हैं और उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, उन्हें इस बात का भी शऊर नहीं है। अगली आयत सुनिएगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 70। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लीमा, क्यों, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, व अंतुम तशहदून, हालांकि तुम खुद गवाह हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इस्लाम को एक बात समझा के और इनके नापाक इरादों से मुसलमानों को आगाह करके फिर रुखे तखातुब मोड़ा अहले किताब की तरफ। अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, क्यों खुद भी राह रास्त पर नहीं आते और क्यों दूसरों को भी राह रास्त से हटाना चाहते हो। तुम अल्लाह की आयतों के इनकार की इस अंधेर नगरी से बाहर क्यों नहीं निकलते हो, हालांकि इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की हक्कानियत और इसके दलाइल इस कदर वाज़े हैं। व तुम तशहदून, कि तुम इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की सदाकत को खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम नज़ारा कर रहे हो इस्लाम के पुरबहार मुस्तकबिल का। तुम्हें नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा, इस्लाम का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा होगा। तुम खुद इस बात के शाहिद हो, तुम खुद इस बात के गवाह हो। तुम्हें आंखों से इस्लाम का इंतहाई सुनहरा मुस्तकबिल, इंतहाई दरख्शां मुस्तकबिल, चमकता हुआ मुस्तकबिल तुम्हें अपनी आंखों से नज़र आ रहा है, तो फिर तुम इस्लाम की तरक्की के दुश्मन क्यों बन रहे हो। आगे बढ़ो, इस्लाम को कबूल कर लो, बजाय इसके कि तुम मुसलमानों को राह रास्त से हटाने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करो। ये ना करो, बल्कि तुम अपने आप को मनफी प्रोपेगेंडों की बजाय अपने आप को मुस्बत आमाल के अंदर मसरूफ़ करो और इस्लाम को कबूल कर लो। अल्लाह की आयतों पर ईमान ले आओ, इस किताब इलाही पर, इस आखिरी किताब हिदायत पर तुम ईमान ले आओ। और जब तुम्हें इस्लाम की हक्कानियत खुद अपनी आंखों से दिखाई दे रही है और तुम फिर भी इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो, तो ये कितनी अजीब बात होगी। किस कदर तुम नादानी का और कम अकली का और कम फहमी का मुजाहरा कर रहे हो। अगली आयत सुनिएगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 71। या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिली, लिमा, क्यों, तलबिसूना, मिलाते हो, अल हक्का, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ, व तक्तुमूना, और तुम क्यों छुपाते हो, अल हक्का, हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। आयत के अंदर साफ वाज़े है, तमाम आसमानी किताबों के अंदर और तमाम आसमानी किताबों के हर सफ़े के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन का बयान है, कमालात का बयान है, अलामात का बयान है। तो वो बातें जो तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद हैं, आसमानी किताबों के अंदर मौजूद हैं, उन हक बातों को बातिल के साथ क्यों गडमड कर देते हो, क्यों मिक्स अप कर देते हो, क्यों लोगों को हकीकत से आगाह नहीं करते। आगे बढ़ो, हिम्मत का मुजाहरा करो और आगे बढ़कर लोगों को हक बताओ, बजाय इसके कि तुम हक और बातिल को आपस में मिक्स अप करने में मसरूफ रहो। इस काम का तुम्हें क्या मिलेगा? ये काम करके तुम कौन सा अपनी आखिरत को संवार लोगे? क्यों अपनी बदअमालियों से और अपनी बदअमलियों से तौबा नहीं करते हो? क्यों इन गलत नजरियात का प्रचार करते हो? अगर तुम हक को बातिल के साथ मिलाते रहोगे
تو حقیقت آشنا لوگ بھی آئیں گے اور وہ حقیقت شناس لوگ تمہارے اس انتہائی منفی عمل سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لہذا حق کو باطل کے ساتھ ملانا چھوڑ دو۔ حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے، باطل ہمیشہ باطل ہی رہتا ہے۔ تم جتنی بھی یہ اندھیر نگری مچا لو گے، تم حق کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر، دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے تم حق کو چھپا دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر رد و بدل کر دیتے ہو، تحریف سے کام لیتے ہو، اور وہ علامتیں جو تمہاری کتابوں کے اندر بیان ہیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان علامتوں کو لوگوں سے مخفی کر لیتے ہو، لوگوں سے چھپا لیتے ہو۔ اب اس کے بعد اگلی آیت سنیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 ہے، اور یہاں سے 16ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قالت کہا، طائفہ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس پر جو، انزل نازل کی گئی، اتاری گئی، علی الذین آمنو ایمان والوں پر، علی پر، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان والے، ایمان لائے، وجہ النہار صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا اور انکار کر دو، اس کتاب کا انکار کر دو، آخرہ دن کے آخری وقت میں، یعنی شام کے وقت، لعلہم شاید وہ، یرجعون لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی ہی گھناؤنی اور گہری سازش کا اللہ پاک پردہ چاک کرتا ہے۔ یہود کے ایک گروہ نے یہ انتہائی قبیح اور انتہائی بری سازش رچائی۔ اگر اللہ پاک یہود کی اور یہود کے ایک گروہ کی اس سازش کو بے نقاب نہ کرتا تو نہ جانے یہ سازش اسلام کو کتنا نقصان پہنچاتی، لیکن اللہ پاک نے ان کی اس خفیہ سازش سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ اب اس سازش کو آپ سنیں اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سازش کے کتنے بھیانک اور خوفناک نتائج ہو سکتے تھے۔ اب اس سازش کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ وہ کس قدر اسلام کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ اسلام کو قبول کرنا تو درکنار، وہ تو اسلام کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ کئی ہیلے بہانے تراشتے، طرح طرح کے الزامات عائد کرتے، طرح طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کرتے۔ سنیے گا، وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ کب ایمان لاؤ؟ صبح کے وقت، صبح سویرے ایمان لے آؤ، اور جو ہی اس دن کی شام ہو تو اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، اور پھر لوگوں کے اندر یہ خبریں عام کر دو کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد کے اندر یہودی مسلمان ہوئے، صبح کے وقت مسلمان ہوئے اور شام کے وقت وہ پھر سے اسلام کو چھوڑ گئے اور اپنے پرانے دین کی طرف چلے گئے، اور ان لوگوں کی زبانوں سے یہ بیانات جاری کروا دو، مثلا ایک یہودی ہے، وہ صبح سویرے مسلمان ہوا، شام کے وقت پھر یہودی ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور شام کے وقت وہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ خبریں سنائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیغمبر اسلام کو ہم نے بڑے قریب سے جا کر دیکھا ہے، اور مسلمانوں کو بڑے قریب سے جا کر دیکھا ہے۔ تو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد ہمارے اوپر ایسے ایسے عیوب اور ایسی ایسی کوتاہیاں ان مسلمانوں کی ہمارے اوپر آشکار ہوئی ہیں کہ ہم اس دین کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم تو اس دین کو اچھا سمجھ کر، اس دین کو دین حق سمجھ کر، اس دین کو ہم نے قبول کیا، لیکن جب قبول کیا اور مسلمانوں کے اندر گئے اور اسلام کے اندر گئے اور قریب سے جا کر دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی گمراہ لوگ ہیں۔ یہ ڈرامہ رچانے سے یہودیوں کے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد یہ تھے کہ جب
عامت الناس کے اندر، پبلک کے اندر، عوام الناس کے اندر یہ خبریں مشہور ہو جائیں گی کہ اتنی تعداد کے اندر صبح سویرے یہودی مسلمان ہوئے، اور شام کے وقت اتنی ہی تعداد کے اندر مسلمان، وہ جو مسلمان ہوئے تھے، جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، وہ پھر سے یہودی بن گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گروہ در گروہ اسلام کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ ٹھٹک کے رہ جائیں گے کہ اگر یہ یہودی مسلمان ہوئے اور یہ پھر اسلام کو خیر بات کہہ دیا اور پھر سے یہودیت کو قبول کر لیا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کریں اور اسلام کو قبول کریں، کیونکہ اگر یہ یہودی چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین تو سراسر جھوٹا دین ہے۔ سچا دین ہوتا تو یہ یہودی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر تو نہ جاتے۔ یوں تمہارے اس سارے ڈرامے سے، اس سارے ناٹک سے، اس ساری سازش سے اسلام کو گہرا نقصان پہنچے، اور جو لوگ غول در غول، قافلہ در قافلہ، گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، اور عنقریب وہ بھی اسلام کو چھوڑ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، آیت کو پھر سنیں، طائفۃ من اہل الکتابی، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو انزل علی الذین آمنو، ان ایمان والوں پر جو کتاب اتاری گئی ہے، وجہ النہاری، صبح کے وقت، صبح کے وقت اس کتاب پر ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری وقت میں یعنی سر شام تم اس کتاب کا انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید اس طریقے سے وہ برگشتہ ہو جائیں اسلام سے، وہ اسلام سے پھر جائیں، وہ اسلام کو چھوڑ جائیں، وہ اسلام سے پلٹ کر پھر کفر کی طرف چلے جائیں۔ یعنی نئے داخل ہونے والے مسلمانوں کا راستہ بھی بند ہو جائے گا، اور جو لوگ اسلام کے اندر آ چکے ہیں وہ بھی تمہیں دیکھتے ہوئے اسلام سے وہ بھی برگشتہ ہو جائیں گے، اسلام سے وہ بھی منحرف ہو جائیں گے، اور وہ بھی اسلام کا انکار کر ڈالیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ گہری اور گھنونی سازش تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ سازش ناکام بنا دی، کیا کر کے؟ قبل از وقت اس کی خبر دے کر۔ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش سے، خفیہ سازش سے مطلع فرما دیا، اور یوں وہ اسلام کو یہ بہت بڑا نقصان اور دھچکا پہنچانے میں ناکام ہو گئے۔ آج کی گفتگو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 پر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔